آپ جانتے ہیں، سنا ہوا ہوگا آپ نے کہ یزید کی طرف سے اور ابن زیاد کی طرف سے ایک، چونکہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا گیا تھا، اس کی طرف سے 1000 گھوڑ سوار کا دستہ اس غرض سے بھیجا گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف نہ آنے دیں۔ اگر منزل کوفہ ہوتی تو 1000 کیا جتنے ہزار بھی ہوتے کچھ نہ بگاڑ سکتے، کوفہ پہنچا جاتا۔ منزل کوفہ تھی ہی نہیں، منزل تھی ہی کربلا، منزل تھی ہی کربلا، منزل کوفہ نہیں تھی۔ وہ تو عالمی اسباب میں ایک سبب بنا، اہل کوفہ کے خطہ ہے ہم بن امام کے رہ گئے، یعنی یہ روانگی کا سبب بننا تھا کہ وہ سبب بنا، اور اس سبب کے بعد آپ کی ایک جواز یعنی بنا کوفہ کی طرف سفر کا۔ وہ اور 1000 گھوڑ سوار دستے کا سے لے کر اس کو کمانڈر کہہ لیں آپ، وہ سامنے آتا ہے اور آ کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا۔ آپ نے خطبہ دیا، خطوط دکھایا ہے کہ ہم خود سے نہیں جا رہے، بلایا گیا ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ اس نے لائنیں ظاہر کی۔ طویل واقعہ ہے، جب آپ نے 1000 گھوڑ سوار ہوتے ان کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا، اور ریتلی تپتی ہوئی ریت میں چونکہ آ رہے تھے، حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کے سنگوں پر بھی پانی چھڑکو، گھوڑوں کو بھی ٹھنڈا کرو، سواروں کو بھی ٹھنڈا کرو، پانی پلاؤ۔ جب یہ سارا اس نے ظہر اثر کی نماز اس نے آپ کی ابتدا میں پڑھی، جب اس کے بعد آپ سوار ہوئے تو آپ چلنے لگے، اس نے آپ کو روکا، آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا، میں اس معمول اس کام پہ ہوں، حاکم وقت کا حکم ہے۔ جب اس نے یہ بات، یہ تو واقعہ تھا تاریخی جو میں نے عرض کیا، یہ اصل بات جس کے لیے میں نے یہ چیز پیش خدمت کی۔ اس نے کہا، آپ نے سختی سے ایک جملہ کہا کہ اہل عرب کے یہاں بہت جلالت اور بہت جوش والا جملہ تھا، اس پہ لوگ کٹ مار جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے۔ اس نے کہا یہ بات اگر مجھے عرب کا کوئی دوسرا شخص کہتا تو میں اسے جواب دیتا کہ اس نے مجھے کہا کیسے۔ آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس جملے کو لوٹا نہیں سکتا، میں اس جملے کو لوٹا نہیں سکتا۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ اس نے کیا کہا، کہ مزید تشریح کی ضرورت۔ عظمت سیدہ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس جملے کو پلٹا نہیں سکتا۔ پھر معاملات طے ہو گئے اور یہ سفر کرتے کرتے جب آج 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچی ہے، آپ نے جو میں نے عرض کیا نا کہ منزل تھی ہی کربلا، آپ نے قبیلہ بنو اسد آج بھی کربلا محلہ کے ارد گرد آباد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ اس جگہ پر آ کر سرکار امام حسین علیہ السلام نے قدم مبارک کو ایک گھوڑا بدلا، پھر دوسرا بدلا، پھر تیسرا۔ جب گھوڑا تیسرا بھی نہیں آگے بڑھا تو آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک کسی نے عرض کیا بنو اسد کے لوگوں میں سے، اس کو اپنے تف کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا پیچھے سے بولا، دور سے اس نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا یہی تو ہماری منزل ہے،
یہی ہماری منزل ہے, یہی پڑاؤ ہوگا, یہی کافی. اب حاضرین محترم, 2 محرم سے 10 محرم تک, 9 محرم کی جو رات آئے گی, 9 اور 10 کی درمیانی رات تک اور جو ہے وہ ادھر ہی ہے, وہ ادھر ہے. اور 9 کی رات کو عمر ابن سعد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم واقعی فرزند رسول کو شہید کر دو گے؟ عمر ابن سعد نے کہا امیر کا حکم ہے, مومن اگر ہم نہیں کریں گے, ان کو شہید نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کر دے گا, امیر کا حکم ہے, یہی کرنا پڑے گا. تو وہ جو عظمت سیدہ کائنات کے سامنے سر جھکایا تھا, وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. پوری رات اور کا جو روم میٹ ہے, اس کے خیمے میں سونے والا اس کا ساتھی چل رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے اتنے بڑے بہادر کو پوری زندگی جنگیں لڑتے ہوئے دیکھا, اتنا بے چین اس رات میں نے اس کو دیکھا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. صبح ہوتی ہے تو وہ تعظیم فاطمہ کا صلہ اسے جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں لے آتا ہے, جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں, بلکہ جوانان اہل الجنہ کے سردار کے قدموں میں لے آتا ہے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے کہ یہاں تک لانے کا سبب میں بنا, کیا میری یہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے اخی ہور کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائی ہور کہہ کر استقبال کیا. یعنی جو آدمی راستہ ڈھونڈتا ہے اور یہاں تک نگرانی کرتا آتا ہے, اس کو بھائی کہہ کر کرسی سے مسند سے اٹھ کر استقبال کر کے گلے لگا کر اسے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر تو نے ہمیں حق پہ سمجھا ہے تو تیری وہ غلطی تو ختم ہو گئی, تیرا استقبال حسین کر رہا ہے. یہ تعظیم فاطمہ الزہرا, تعظیم سیدہ نساء العالمین کتنی تاثیر رکھتی ہے. آپ سمجھ گئے اس بات کو یا نہیں سمجھے کہ اس ادب نے ہور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر وہ ادب نہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا جو لوگ لشکر اشقیاء میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اذیتیں دینے والے, شہید کرنے والے. حضرت حبیب ابن مظاہر, یہ آپ کو اللہ رب العزت لے جائے, آپ کربلا کو اللہ حاضری دے. بلکہ میں یہ بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ نانا کی بارگاہ میں تو حاضری دیتے ہو, جس رسول خدا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین, کبھی نواسی کی بارگاہ میں بھی حاضری دے آؤ جی, وہاں بھی حاضری دے آؤ. کل کو حضور کی بارگاہ میں سرخرو اٹھو گے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو اٹھو گے. جس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنو اسد کے کوفہ کے سردار تھے, حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر ان کو بلایا تھا اور یہ آئے. اپنے صبح اٹھ کے جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, آپ بھی صحابی رسول ہیں, ان کے والد حضرت مظاہر بھی صحابی رسول ہیں کوفہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس میں یہ ایک بار کہی تھی اور وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اجازت چاہوں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بنو اسد کے سردار تھے, کتنی دیر کوئی یاد رکھتا. آپ ذرا یاد کریں, آپ کو 2-3 پشتوں سے پیچھے اپنے بڑوں کی کوئی قبر یاد ہے جو ہندوستان سے مائگریٹ ہو کے آ گئے, ادھر آ گئے ہجرت کر کے؟ ان کو تو بالکل ہی یاد نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پرانے بندوں کو یاد ہوگا تو ضلع یاد ہوگا کہ کس ضلع سے تھے. کسی بھی قبیلے کا سردار ہوتا, کوئی ہوتا تو کتنے دن, لوگ تو قبریں بھول جاتے ہیں,
حسین پاک سے وفا کا صلہ یہ ملا ہے کہ کربلا معلّہ کے برآمدے میں مزار مبارک ہے، ادھر سے سلام کر کے ظاہر پلٹتا ہے تو آقا حضرت حبیب ابن مظاہر پر السلام علیکہ یا انصار حسین، اے حسین کے ساتھیوں آپ پر بھی سلام ہو۔ اس دن سے آج تک سلام پیش ہو رہے ہیں۔ یہ حسین سے وفا کا صلہ ہے، اور جفا کا صلہ تو آپ جان ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں۔ جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا، جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ اس گھر کو مٹانے میں تلے ہوئے ہو، لیکن تم بھول گئے کہ تمہارے رب کا وعدہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک شہزادہ حسن مجتبیٰ کا بچہ حسن مسمى، ایک شہزادہ حسین کا بچہ، پوری دنیا میں سادات پھیلی ہوئی ہے۔ تم بتاؤ باقیوں کی نسلیں کہاں ہیں؟ وہ جو رسول کو اب تک کہہ رہے تھے ان کی نسلیں کہاں؟ کہیں نظر آئے تو ہمیں بھی دکھائے۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا، اے حبیب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، تو ابتر نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تیری نسل میں بھی خیر کثیر، معجزات، برکات۔ 22 معنی الکوثر کے مفسرین نے کیے، جو اللہ نے اپنے حبیب سے اس ایک آیت میں وعدہ کیا ہے، آپ کو یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ 22 معنی الکوثر، خیر کثیر، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں خیر کثیر، اتنا کچھ دے دیا جتنا کسی نہ نبی کو دیا ہے نہ رسول کو دیا۔ نسل مبارک کی حفاظت، برکت، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ مٹانے والے اپنی سی کوششیں کر رہے تھے، لیکن بچانے والے کے سامنے تو سارے عاجز آ